فیتھ، ایمان، یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم کائنڈ ہو جائیں، ایک یہ سوچ ہے، یہ کتنی مؤثر ہے. اور ایک یہ ہے کہ پروفیسی آف ڈوم اینڈ گلوم، کہ اب جو ہے یہ عذاب ہے، یہ اب جو ہے بربادی ہے. اس پہ ایز بینگ ماہر نفسیات میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو گلٹ ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور شیمنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے ہیں ہی نہیں. اور جب ہم انسان ہیں تو اپنی زندگی میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اس پہ کوئی ازل سے یہ کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے، میں کوئی اس پہ انکار نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا من یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہیں ہوتا. میرا اللہ کے بارے میں جو تصور ہے، جو گمان ہے، وہ اتنا سویٹ ہے، وہ اتنا پیارا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. میرے خیال میں ناراض وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ بے بس نہیں ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کو ہماری کوئی حرکت پسند نہیں ہے تو ہمارا رخ بڑے آسانی سے اچھائی کی طرف موڑ سکتا ہے. تو اس کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم پہلے دیکھے کہ ہم کون سی کوتاہیاں کر رہے ہیں اور پھر غصے سے بھرنا شروع ہو. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا تصور بعض اوقات ماں باپ کی طرح کا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، غصے میں بھرے رہتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں، پھر ہمیں لعن طعن کرتے ہیں اور پھر ہمیں محبت کرتے ہیں. تو بہت سارے تصورات جو خدا کے حوالے سے ہیں وہ ماں باپ کے اوپر منطبق ہوتے ہیں، یا ہم اس طرح سوچنے لگتے ہیں. میرا اپنا تصور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے اپنا خاص پرائیویٹ، وہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے کوتاہیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان سے درگزر کرتے ہیں بلکہ ان کوتاہیوں کمزوریوں کو بہتری کی طرف بھی لے جاتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ اپنی اصلاح کا شوق رہتا ہے. میں سب سے پہلے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اور کس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ میں نے بہتر بنایا بھی ہے اللہ کے فضل سے. تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ. سر یہ جو گلٹ ہے کہ کہاں غلطی ہوئی، کیسے سدھاریں، اور ٹاکسک شیم، اس کا اطلاق ان حالات پہ جو کرونا سے جڑے ہوئے ہیں اس پہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمیشہ سے ہی ہم اس بات کے دائی رہے ہیں کہ انسانوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تھوڑا بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر جیسے پچھلے دنوں کسی منسٹر نے ٹی وی پہ کہا تو بڑی اس پہ لعن طعن بھی ہوئی کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ماں باپ کی کوئی گناہ ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی بچوں کے آگے ہے. تو یہ ساری سوچ اس طرح کی سوچ ہے کہ یہ جو دنیا میں کرونا کی وبا آئی ہے یہ انسانوں کی گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے. تو دنیا میں تو اچھے برے انسان سارے ہی موجود ہیں. تو یہ ہم تھوڑا سا ایک تجاوز کر جاتے ہیں جب کسی پہ پہلے ہی کوئی مصیبت ہے، کسی کے بچے میں ایڈکشن کا معاملہ ہے، یا کسی کا کوئی ہینڈی کیپ ہے، یا کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو وہ پہلے ہی ایک صدمے سے دوچار ہوتے ہیں. تو جب ہم باہر سے بیٹھ کے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ہی کسی کام کا کیا دھرا ہے، تو یہ چیزیں اب جو روشن خیال زمانہ ہے اس میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی کورونا کی وبا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دماغ کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ از خود گلٹی فیل کرتا ہے، اور جب ہمیں لگے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور معافی تلافی اور اضافی کرتے ہیں. اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں بار بار ہو رہی ہیں تو ہم اپنی کوئی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی سکل ڈیولپمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. دنیا میں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے کہ انسان ہی ایک ایسی سپیسیز ہے کہ جو تھرائیو کر رہی ہے.
جیسے آپ نے کہا کہ وہ نشو و نما بھی کر رہی ہے اور پہلے سے بہتر بھی ہو رہی ہے. آپ دوسرے جانداروں کو دیکھیں, دنیا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں. بڑے بڑے تگڑے جانور, ہاتھی, شیر, دنیا ڈائناسور تو ہو ہی چکے ہیں, لیکن دنیا میں شیر کی سپیسیز کو بھی خطرہ ہے, اور ہاتھی دنیا میں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن انسان دنیا میں جہاں بھی ہوں, دیہات میں ہوں یا شہر میں ہوں یا چھوٹے ملکوں میں ہوں یا بڑے ملکوں میں ہوں, اب دیکھیے کہ انویریبلی پچھلے 50 سالوں میں دنیا میں ہر ملک اور ہر معاشرے نے بہتری کی طرف اقدامات کیے ہیں.